اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ہمارا آج کا موضوع خاص درویش پر ہے۔ ویسے تو نام درویش کو ہمارے معاشرے میں کافی پذیرائی حاصل ہے اور تقریباً ہر شخص لفظ درویش سے آشنا ہے، اس نے کسی نہ کسی سے یہ لفظ سنا ہے، مگر حقیقت میں درویش کون ہوتا ہے، طریقت میں درویش کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، یہ بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ سو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج کی اس ویڈیو میں سامعین کی خدمت میں درویش کی مکمل بایوگرافی پیش کریں کہ یہ کون ہوتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے اور اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، لفظ درویش دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، در جس کا معنی ہے موتی اور ویش جس کا معنی ہے بکھیرنا، یعنی ایسی بات لکھنے والا، بتانے والا، نظر کرنے والا یا توجہ کرنے والا جس سے معرفت کے سچے موتی بکھر جائیں، اور جہاں بکھریں وہاں صرف وہ معرفت ہی نہیں بلکہ معرفت کا گلستان آباد ہو جائے، اسے درویش کہتے ہیں۔ بقول سلطان العارفین کے آپ فرماتے ہیں، درویش بن درپیش نہ بن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درویش کا کام ہے کہ معرفت کے موتی کو، یعنی جو اس نے بکھیرنا ہے، وہ طالب کے دل میں ماند گلزار نچھاور کرے، کیونکہ اصل چیز تو دل ہی ہے، لہذا دل کے علاوہ کہیں اور موتی بکھریں تو وہ رائگاں ہی جاتے ہیں۔ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لفظ درویش کے 5 حروف ہیں، دال رے واو یہ شین۔ پس حرف دال سے مراد یہ ہے کہ وہ قلب میں درد رکھتا ہو، کیونکہ درد مندوں کے دل میں شوق اللہ کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، اور یاد رہے کہ عشق ایک آگ ہے اور اس کا مسلسل بھڑکنا ہی اس کی خاصیت ہے۔ جیسے آگ کا وجود شعلے سے ہے، اسی طرح درویش کا وجود عشق سے ہے۔ محبت آتش عشق کا دھواں ہے، اس لیے آتش عشق میں جلنے والے محبت کے پیامبر ہوتے ہیں، اور شمع اپنی لو اس شوق میں برقرار رکھتی ہے کہ پروانے اس کے گرد جمع ہوں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ شمع اور پروانوں کا ساتھ دائمی ہے، لیکن اس درویش کے درد کا اندازہ کون کر سکے گا جو ہمہ وقت آتش عشق روشن کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے سامعین محترم کہ اس سے فیض یاب ہونے والے موجود نہیں ہوتے۔ اب درویش و فقیر کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ تمام مخلوق خدا اللہ تعالیٰ کی دیوانی ہو جائے، لیکن لوگوں کی رغبت تو صرف مال، دولت اور آسائش زندگی ہے، اس لیے انہیں یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ اگر وہ درویش یا فقیر کی صحبت میں گئے تو اسباب دنیا کی محبت سے ان کا دل خالی ہو جائے گا۔ رزق کی کمی کا خوف انہیں راہ راست کی جانب آنے نہیں دیتا، جبکہ درویش عاشق محرم راز کا منتظر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اندرونی کیفیت کو محرم راز ہی سمجھ سکتا ہے۔ اور یاد رہے کہ درویش ایک پھول ہوتا ہے جس کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوتی ہے۔ سامعین کرام، حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ درویش کے حرف ریز سے مراد راستے دین ہو، یعنی دین پر چلنے والا ہو، دین کو صدق کے دل سے قبول کرنے والا ہو، اور اہم چیز کہ وہ شریعت کا پیروکار ہو، جس بات کا شریعت حکم دے اسے لازمی عمل میں لائے، چاہے اس کی جان لبوں پر کیوں نہ ہو، اور جس چیز سے شریعت منع کرے فوراً رک جائے، چاہے کتنا نفع کیوں نہ ہو۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر مراتب از شریعت یافتم، پیشوائے خود شریعت ساختم۔ میں نے شریعت پر عمل پیرا ہو کر ہر مرتبہ حاصل کیا ہے، اور میں نے شریعت کو اپنا پیشوا بنایا ہے۔
سامعین کرام، درویش کی ہر واو سے مراد وحدانیت لا شریک لاہو ہے، یعنی درویش شرک سے دور رہتا ہو۔ اب شرک کیا ہے؟ دیکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام کی مزارات پر جانا یا مرشد اکمل سے کچھ طلب کرنا شرک ہے، یا یہ لوگ معاذ اللہ اولیاء کرام کو شرک کرنے والا سمجھتے ہیں، بس باقی یہ جو کچھ کرتے پھریں وہ شرک نہیں ہے۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ دائمی طور پر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں مخلوق سے مانگنا، چاہے مخلوق زندہ ہو یا مردہ ہو، تو یہ شرک ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ہر غیر اللہ سے جو رب سے جدا ہو اس سے مانگنا شرک ہے، چاہے وہ زندہ ہو۔ حقیقت میں وہ زندہ ہے ہی نہیں۔ جس کی سانس اللہ کی یاد سے غافل ہے، چاہے وہ زمین پہ پھر رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں تو مردہ ہے۔ جبکہ جو رب کا دوست ہوتا ہے وہ رب سے جدا نہیں ہوتا، وہ مر کر بھی مردہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ قبر میں بھی زندہ رہتا ہے۔ اگر کوئی اس سے سوال کرے تو وہ رب سے اسے عطا کروا دیتا ہے۔ اس لیے درویش کی واہ یہ کہتی ہے کہ درویش وہ ہے جس کے لیے وحدہ لا شریک ہی کافی رہے، اور وہ اس کی وحدانیت میں ہی غرق رہے، شرک کا اسے ہوش تک نہ ہو، وگرنہ جو اس کے برعکس ہے وہ درویشی نہیں ہے، وہ راہزنی ہے۔ سامعین کرام، حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ درویش کی حرف یہ سے مراد یہ ہے کہ وہ یاد حق کرنے والا ہو، یعنی وہ اپنے دل و دماغ میں صرف ایک سوچ، صرف ایک ہی یاد رکھتا ہو، اور وہ ہو یاد حق تعالی۔ لہذا جو دنیا کو بھی یاد رکھے، بیوی بچوں کو بھی یاد رکھے، اور دیگر نفسانی چیزوں کی یاد میں محو اور مستغرق ہو، اور ساتھ خدا کو بھی یاد رکھے، وہ درویش نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، درویش کے حرف شین سے مراد یہ ہے کہ وہ نافرمودہ خدا اور صاحب شریعت رسول خدا سے شرم کرنے والا ہو، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کا حیا اور پاس ہو، اور اسے لوگوں سے ہاتھ چموانا یا مرید کرنے کا شوق نہ ہو، کیونکہ جو اصل درویش ہوتا ہے وہ لوگوں کی عقیدت کا بھوکا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو خود کو لوگوں سے چھپاتا ہے، لوگوں سے دور بھاگتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اس کا اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ بس میں ہوں اور میرا یار ہو، وہ لوگوں سے بیزار ہوتا ہے، کیونکہ درویش یار یار کر کے یار میں فنا ہو چکا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، درویشی مرتبہ بھی ایسا ہے کہ اس میں درویش ہر قسم کی دنیاوی حاجات یا آخرت کی حاجات سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے مد نظر رہتی ہے۔ اس لیے یہ ہر حال میں تقدیر الہی سے موافقت اختیار کیے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب و وصال کے سوا نہ وہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے اور نہ اللہ کے غیر سے مطلب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا اور رضا میں مداخلت کو گناہ سمجھتا ہے۔ حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ درویش گنج بخش بادشاہ ہوتا ہے، لہذا جو اس کے در پہ آتا ہے یہ اسے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ درویش کی پہچان دو صفات سے ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ درویش اہل توحید ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ اس کے ظاہر و باطن میں کسی کا عکس یا نقش نہیں ہوتا، اس کے جسم کا بال بال توحید حق میں غرق ہوتا ہے، اور وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، نہ اسے ہوش رہتا ہے۔ اور اہل توحید کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ آئینہ دیکھتا ہے تو اس آئینے میں اسے اپنی صورت نظر نہیں آتی، بلکہ وہ آئینہ میں یار کو دیکھتا ہے۔ حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ درویش کو پہچاننے کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اہل معرفت ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کی محفل میں آ جائے تو وہ ایک ہی لمحہ میں اسے بھی معرفت الہی سے مشرف کر دیتا ہے، آنے والے کو اللہ کی پہچان عطا کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، یاد رہے کہ درویش ہر دور میں ہوتے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن ان کے رہنے کا طریقہ دوسرے اہل طریقت سے الگ ہوتا ہے۔ یہ کبھی خود فروشی نہیں کرتے، اپنے مرتبے کا کسی کو بتاتے نہیں، اور اگر کسی کو پتہ لگ بھی جائے کہ اس میں کچھ ہے یا یہ درویش ہے
تو یہ اسے ایک عام سا روحانی شخص ہونے کا بتاتے ہیں۔ لہٰذا انہیں مکمل طور پر درویش وہی شخص جان سکتا ہے جو خود درویش ہو یا راہ درویشی کا مسافر ہو، وگرنہ یہ کبھی چھپ کر یا کبھی خود کو عام سا مرشد بتا کر سلسلہ طریقت میں مصروف رہتے ہیں۔ اور ایک وضاحت کرتے جائیں کہ فقیری سے پہلا مقام درویشی ہوتا ہے، یعنی جو درویش ہوتا ہے درویشی حاصل کرنے کے بعد اس کی اگلی منزل فقیری ہوتی ہے، اور آگے پھر فقراء کے بہت سارے مقامات ہیں جو فقراء حضرات نے بتائے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دوستوں کی صحبت سے مشرف فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔